السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 48، سبق نمبر 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمات کہے سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے سمیت، 100 مرتبہ اس کی خطائیں، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جو بھی شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہے گا 100 مرتبہ، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، صبح اور شام کے اذکار میں ہمیں چاہیے کہ ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا کریں۔ اب ان الفاظ میں کیا ہے؟ ان میں ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تمام شریکوں سے پاک، اللہ بیٹی بیٹے سے پاک، اللہ بیوی سے پاک، اللہ کمزوری سے پاک، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ نیند سے پاک، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ اونگ سے پاک۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام شریکوں سے پاک ہے۔ وبحمدہ، اپنی تعریف کے ساتھ ہو۔ ایسا بندہ جو یہ کلمات کہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام شریکوں سے پاک سمجھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ہم یہ یاد رکھیں کہ جو گناہ کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے، اور پھر توبہ کے بھی آداب ہیں۔ گناہ چھوڑ دینا، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اللہ کے بندوں سے ہے، تو پھر اس بندے سے معافی مانگنا، جو ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کرنا۔ اگلی حدیث، ان جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدک 4 کلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ جویریہ بنت حارث
رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے ایک تھیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، مومنوں کی ماں تھیں۔ جویریہ بنت حارث فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بلا شبہ میں نے تیرے بعد 4 کلمات ایسے ادا کیے کہ اگر ان کا تیرے کلمات سے موازنہ کیا جائے تو جو تو نے شروع دن سے لے کر اب تک پڑھے ہیں، یہ میرے کہے گئے کلمات تیرے کہے گئے کلمات سے وزن میں بڑھ جائیں۔ اور یہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات و تعریفات کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن برابر اور اس کے کلمات کی روشنائی برابر۔ اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ کے پاس سے نکل کر باہر تشریف لے گئے، اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نصف النہار کے وقت، آدھے دن کے وقت میں تشریف لائے، اور جویریہ ابھی تک وہیں ذکر میں مصروف تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس طرح میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ جویریہ عرض کرتی ہیں، جی ہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے بعد 4 ایسے کلمات ادا کیے، یعنی تیرے سے جانے کے بعد اس وقت میں نے یہ 4 کلمات کہے کہ جو کہ تیرے کہے گئے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان سے ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ایک غزوے میں قید ہو کر آئیں اور صحابی رسول ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس نے ان سے مکاتبت کر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبت کی رقم ادا کی اور جویریہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور اس پر صحابہ نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، کیونکہ یہ قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے تھے۔ جویریہ اپنے قبیلے اور قوم کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت ثابت ہوئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے نبی نے جب ان سے نکاح کیا، صحابہ نے جویریہ کی قوم اور بستی کے تمام گرفتگار شدگان کو جو ہے وہ رہا کر دیا۔ تو ان کی بدولت وہ تمام لوگ جو گرفتار کیے گئے تھے، غلام بنائے گئے تھے غزوے میں، تمام کو آزاد کر لیا گیا۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ مالک اپنے غلام کو یہ کہے کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے، اور یہ پیمنٹ ادا کرنے کے بعد تو میری طرف سے آزاد ہوگی۔ پھر جو اس رقم کی ادائیگی کر دے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جس کو رقم ادا کی جائے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباقیات الصالحات لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ
ولا حول ولا قوة الا باللہ، اخرجہ النسائی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات باقیات صالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور یہ کلمات لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس روایت کے متعلق علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے، اور باقایا نے کہا کہ شواہد کی بنیاد پر روایت جو ہے وہ حسن لغیرہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ یہ کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ایسے اعمال کہ جن کا اجر و ثواب عمل کرنے والے کے لیے ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ کی اطاعت اور اعمال خیر سے ہو وہ باقیات صالحات میں ہیں، یعنی باقی رہنے والے اعمال میں ہیں۔ اس حدیث میں بالخصوص ان کلمات کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ایمان باللہ کا خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ سب سے بڑا، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، اور برائی سے پھرنا اور نیکی کرنا اللہ کی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کلمات جو ہیں خصوصی طور پر باقی رہنے والی نیکیوں میں ہیں کیونکہ یہ ایمان باللہ کا خلاصہ ہے، اور ایمان باللہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان لانا تمام بھلائیوں اور اچھائیوں کا منبع اور مرکز ہے۔ ایمان باللہ کے بغیر کوئی بھلائی اچھائی شمار نہیں، کوئی بھلے جتنا مرضی آئے جو کچھ کر لے، اگر ایمان باللہ نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہنے والے نے یہ چند اشعار کہے جو صبح میں نے محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ سے سنے، آپ کو بھی سنائے دیتا ہوں، کہ جس میں توحید کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ اگر ایمان باللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی توحید ہوگی، لا الہ الا اللہ، توحید کا اقراری ہوگا تو سب کچھ ملے گا، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علم پڑھے ہاں اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے، علم پڑھے ہاں اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے۔ پتل کدی نہیں سونا بندہ، پتل کدی نہیں سونا بندا باویں جڑیے لال نگینے، شوم کدی نہیں سخی بندا باویں ہون لکھ خزینے، بھلیا توحید باج جنت نہیں ملنی باویں مریے وچ مدینے۔ تو ایمان باللہ یہ تمام اچھائیوں کا مرکز ہے، اور ایمان باللہ کے بغیر کوئی بھلائی کوئی اچھائی شمار نہیں ہوگی۔ یعنی بندہ علم پڑھ کر اشرف نہیں ہو سکتا، عزت مند نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل کے اندر برائی ہے۔ پیتل کبھی سونا نہیں بن سکتا، چاہے اس کے اوپر ہم جتنا ہی نگ نگینے لگا لیں۔ کنجوس کبھی سخی نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے پاس کروڑوں کے خزانے ہوں۔ اور توحید بغیر جنت نہیں ملنی، چاہے مرنے والا مدینے میں مرے، توحید باج جنت نہیں ملنی بھاویں مریے وچ مدینے۔ ایمان باللہ کے بغیر کوئی بھلائی اور اچھائی شمار نہیں۔
تو یہ کلمات باقیات صالحات کی بنیاد ہیں۔ یہاں ہم سبحان اللہ پڑھ چکے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت کے متعلق ہمیں بتلایا، جو کہ آگے ایک حدیث چھوڑ کر آ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق حول سے مراد حرکت اور ہیلہ ہے، یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی حرکت، کوئی طاقت، کوئی استطاعت نہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اسی طرح لا حول کے معنی ہے شر کو دفع کرنے کی قوت، اور لا قوت کے معنی ہے خیر کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں، نہ شر کو دور کر سکتے ہیں نہ خیر کو پا سکتے ہیں الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر۔ تو ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، صبح شام کے اذکار میں چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے جو توحید و سنت پر ہو، اور ہماری موت اور دنیا سے ہماری رخصتی ہو، دنیا میں ہمارا اینڈ اور ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پر۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 48 واللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔